السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 179 یعنی 179 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق کہ ہم نے بہت سارے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، بہت سارے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس سے کسی بھی آدمی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے یا کسی بھی جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں بالکل کلیئر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی انسانوں اور جناتوں کے پیدا کیے جانے کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ رکھی ہے وہ یہ کہ دنیا میں جانے کے بعد، زمین پر بسنے کے بعد انسان بھی اور جنات بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جناتوں کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے، تقدیر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام انسانوں اور تمام جناتوں کے بارے میں پہلے سے علم تھا اور ہے بھی کہ کون انسان اور کون جنات دنیا میں جائے گا تو کس طرح کے اعمال کرے گا، کیونکہ اللہ نے سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2653 2653 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا۔ اس زمین کے پیدا کرنے سے اور آسمانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سالوں پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی، جنات بھی مخلوقات میں آتے ہیں اور انسان بھی مخلوقات میں آتے ہیں، تمام مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا کہ کون انسان دنیا میں کب جائے گا، کس وقت جائے گا، کس طرح سے جائے گا، کیسے رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، وہاں کیا کمائے گا، کس طرح سے وہ عمل کرے گا، نیکی والے عمل کرے گا، یہ برائی والے عمل کرے گا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ سوچ کے طور پر اختیار دے دے، جب تمہارے سامنے اللہ کی بات بیان کی جائے گی، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تمہاری مرضی۔ پورے کائنات کو تمہارے سامنے سجا دیا گیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں رکھ دی گئی، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو یہ تمہاری مرضی۔ اللہ کا کلام موجود ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لست علیہم بمسیطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ لوگوں کو بالکل واضح اور کلیئر انداز میں بتا دیجئے کہ یہ حق کا راستہ ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا، یہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں اور ان جناتوں کے بارے میں کہا ہے جو دنیا میں آ کر کے جہنمی والے ہی عمل کرنے والے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ جہنم کے اندر چلے جائے۔ اللہ نے کسی کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مگر آپ دیکھیے، ہر آدمی اپنے اندر سوچ کر کے دیکھے کہ ان کے سامنے اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے، ماننا یا نہ ماننا ان کے اختیار میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتر کر کے ڈنڈا لے کر کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا ہے. کھڑا ہوا ہے نہیں. جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے بھیجا ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ڈنڈا لے کر کے پیچھے کھڑے رہیے. نبیوں کی وراثت جن لوگوں کو ملی علماء کرام کو, اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے, ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اگلے اسٹیپ میں اس بات کو بہت اچھے انداز میں بتلا دیا. غور و فکر کرنے والے کو اسی کے اندر ہر بات کا جواب مل جائے گا. اصل میں یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نازل ہی فرمایا ہے کہ اس کے اوپر غور کرے انسان, تدبر کرے انسان, سوچے انسان, اور یہ سوچ کر کے اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہ جو جہنم میں جانے والے انسان ہیں, یہ جو جہنم میں جانے والے انسان ہیں, یہ جو دوزخی انسان ہیں, ان کی صفات کیا ہوئی. اللہ نے کہا کیوں ان صفات کو بیان کیا, تاکہ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لے, ہر انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لے کہ وہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ایسے جہنمی لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے پاس دل تو ہے لیکن غور نہیں کرتے ہیں. دل تو ہے لیکن غور نہیں کرتے ہیں. آگے فرمایا لہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان تو ہیں لیکن کان سے سنتے نہیں. کیا مطلب؟ ابھی یہ حنزلہ بولیں گے ہم تو دیکھ رہے ہیں نا بھائی, ہم تو سن رہے ہیں نا, ہمارے پاس دل ہے ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں. نہیں, انسان جو دنیا کے اندر دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سوچ رہا ہے, یہ سیکنڈری ہے, یہ سیکنڈری ہے. فرسٹ کیا ہے, انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا ہے اس لیے کہ دل سے وہ سوچے کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے. اللہ نے جو آنکھیں دی ہے وہ اس لیے کہ یہ کائنات کو سجا دیا گیا ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں, اپنے خالق اور مالک ہونے کی بہت ساری نشانیاں اس کائنات کے اندر جو رکھی ہیں, اور اس جو انسان کا جو پورا جسم ہے اور جسم کا جو پورا سسٹم ہے اور اس کی زندگی کے جو پورے مرحلے ہیں, ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی رکھ دی ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. آج انسان کو تھوڑا سا پیسہ مل جاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے. ایک ذرا عہدہ مل گیا کیا, اب اس کو خود اپنا آپا اس کو یاد نہیں کہ وہ ہے کیا. ایک ذرا مقام اور ہولڈ کیا مل گیا, بس انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے, نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے تاکہ انسان حق کو دیکھے, اللہ کی نشانیوں پر غور کرے, اور غور کر کے اللہ نے دل دیا ہے کہ اس پر تدبر کرے, سوچے کہ دنیا میں اس کا کیسا عمل چل رہا ہے, وہ کس انداز میں اعمال کو انجام دے رہا ہے, اور اس کو کیسے اعمال انجام دینے چاہیے. کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ حق بات کو سنے. آج حق بات تو سنتے نہیں ہیں, غلط باتوں کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور کبھی حق بات کان میں پڑا تو اس کان سے نکال دینا, اس کان سے سننا, اس کان, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ لوگوں کے, بہت سارے لوگوں کے, سبھی کے اندر نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر کیا بات ہوتی ہے, ارے حضرت کا کام بولتے رہنے کا ہے, بس بولتے رہنے دو, ہمیں اس کان سے سنتی اس کان سے نکال دیتی. یہاں پر حضرت کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر اللہ کے کلام کی بے عزتی ہو رہی ہے. حضرت تو بول رہے ہیں وہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, حضرت تو وہ بول رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, حضرت تو وہ بول رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے والے بڑے بڑے علماء کرام, تابعین اعظام, محدثین اعظام نے جو سنا سمجھا اس کو حضرت بول رہے ہیں. آپ یا کوئی بھی اگر سن کر کے انسنا کرتے ہیں تو وہ حضرت کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں, وہ اللہ کے کلام کی بے عزتی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر کے بیان کر دیا کہ جو جہنم میں جانے والے جو انسان اور جنات ہیں ان کی صفت یہ ہوگی کہ ان کو دل دیا جائے گا لیکن وہ غور نہیں کریں گے, ان کو آنکھیں دی گئی ہیں لیکن وہ اللہ کی نشانیوں کے اوپر نظر نہیں ڈالیں گے, ان کو کان دیا گیا ہے لیکن حق بات کو سن کر کے وہ انسنا کر دیں گے. یہ ان کی صفت ہے. یہ کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ انسان جان لے کہ جس کے اندر یہ صفت ہے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے, لہذا پہلے ہی وہ اپنے آپ کو الرٹ کر لے.
ہم نے کل بتلایا تھا اس چیز کو کہ دنیا میں کسی کو اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے بتلایا تھا کہ ہم لوگ ابھی کرناٹکا لے آؤٹ کے اندر ہیں, اور ہم میں سے کسی کو اگر کوری سرکل جانا ہے تو اس کے سامنے دو رستے ہوں گے. ایک رستہ جو یہاں سے نکلے گا اور BH روڈ ہوتے ہوئے سیدھے کوری سرکل جائے گا, اور ایک جو رستہ ہے وہ گاندھی نگر سے نکلے گا اور وہ جو برج ہے ابھی بننے والا ہے اس کے نیچے سے یا اس کے بازو سے ہوتے ہوئے رستے سے وہ کوری سرکل جائے گا. اگر آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ یہ رستہ جو ہے بہت اچھا ہے, اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے, سڑک بڑی اچھی ہے, اور یہ جو رستہ ہے اس میں خطرہ بھی ہے, سڑک بھی اچھی نہیں ہے, انسان کیا کرے گا؟ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ جو اچھا ہے اس کو چن لینا. اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ جاہل سے جاہل انسان کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں یہ میرے لیے بہتر راستہ ہے, ہم اس کو اختیار کریں گے. اب دنیا کے معاملے میں تو خوب دماغ چل رہا ہے, اور جس چیز کو پکڑ کے, اس کو سن کر کے, اس پر غور کر کر کے, اس پر عمل کر کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں, وہاں پر دماغ چلنا بند ہے. نہیں حضرت ہمیں کیا معلوم, ہمیں کیا بھی معلوم نہیں ہوتا. دنیا کمانے کے لیے تو کھل معلوم ہوتا ہے, پیسوں سے اپنے پورے تجوری کو بھر لیں گے, لیکن جب دین کی بات کیجیے تو ہمیں کیا معلوم ہوتا, ہمیں کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ سب بہانے بازی تو لوگوں کے سامنے چل جائیں گے, اللہ کے سامنے نہیں چلنے والا ہے, اللہ کے سامنے نہیں چلنے والا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ غور نہیں کرتے ہیں, آنکھیں تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں, کان دیکھتے نہیں ہیں, اور کان تو ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام, یہ لوگ جانوروں کی طرح سے. جانوروں کی طرح سے کیوں, کیسے؟ اللہ نے جانور کو بھی آنکھ دیا لیکن وہ بصارت نہیں دی ہے کیا؟ جانور انسان کی طرح دیکھ سکتا ہے. اللہ نے اس کو کان دیا ہے, کیا وہ انسانوں کی طرح سن سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو بھی دل دیا ہے, کیا وہ انسانوں کی طرح سے غور و فکر کر سکتا؟ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ جانور کی طرح سے فائدہ نہ اٹھانے میں, جس طرح سے جانور فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ویسے انسان بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. کیوں گمراہ ہیں؟ کیونکہ جانوروں کے اندر اللہ نے وہ صفت دی ہے, وہ سونگے گا. سونگتا ہے کہ نہیں سونگتا ہے؟ جانور سونگتا ہے, دیکھے گا ہمارے فائدے کا ہے یا ہمارے نقصان کا ہے. سون کر کے اگر فائدے کا ہوا یوز کر لے گا, اور اگر نقصان دہ ہوا تو وہاں سے نکلے گا. لیکن انسان نہیں, جو انسان حق سے منہ موڑنے والا, اس کے سامنے حق بیان کیا جائے اس کے باوجود وہ حق نہیں مانے, سمجھ لیجئے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اس کو اپنی اچھائی اور اپنے ساتھ جو برا ہونے والا ہے اس کی کوئی تمیز اس کے اندر نہیں, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں کہا اولئک هم الغافلون, یہی لوگ اصل میں غافل ہیں. سامعین کرام, اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.